ہمیں اس سے یاد آیا، مانگنے سے یاد آیا کہ کچھ ہم IMF سے بھی مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی پیسوں کی ضرورت ہے، تو مطلب ظاہر اب نہیں ہے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے، اور امپورٹ پہ بالکل پابندی ہے، مہنگائی اس سے بڑھ گئی ہے، ڈالر نہیں آ رہے ہیں ملک میں، تو ڈالر چاہیے. تو جناب اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں، تاریخ پر تاریخ آ رہی ہے اور وہ ہر بار کہہ دیتے ہیں اگلے ہفتے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا، اس کے اگلے ہفتے ہو جائے گا، لیکن معاہدے کی تاریخ نہیں آ رہی. IMF سے سٹاف لیول معاہدہ اس ہفتے بھی نہ ہونے کا امکان ہے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں IMF کو مطمئن تو کر دیا ہے، ہو جانا چاہیے بھائی انہیں مطمئن، اور کیا کریں، عوام پر اتنے مہنگائی کے پہاڑ گرا دیے گئے ہیں، معاہدے کے بہت قریب ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم اتنے کلوز ہیں اور کچھ دنوں میں طے ہو جائے گا. صحافی نے ان سے سوال کیا، سنا ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے، جس پر اسحاق ڈار بولے انہی سے پوچھ لیں. اور یہیں پر نہیں، وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے. یہ غلط کب سے یہ سن رہے ہیں بھائی کہ دیوالیہ نہیں ہو رہا، پھیلائیں. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں ملک قائم ہوتے ہیں عوام سے، ٹھیک ہے، اور عوام کی حالت اس بات کی انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے. اگر عوام خوشحال نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک مصنوعی پردہ رکھا ہوا ہے جس سے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اصل حالات کیا ہیں. وہ جاوید اختر صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑا متنازع بیان یہاں پر دے کر گئے تھے، اور اس وقت لوگ ان کے گھٹنوں کو تھام کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر اور رو رہے تھے، نہ جانے کیوں. یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس وقت آپ کے آنسو کیوں نکل رہے تھے جب وہ پاکستان کے خلاف یا اس طرح کے بیانات دے رہے تھے یا آپ کے ملک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. لیکن بہرحال جب وہ یہاں سے نکلے اور بھارت پوچھے تو ان سے بھارت پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے پاکستان میں کیا دیکھا. انہوں نے کہا مجھے غربت نہیں دیکھی. انہوں نے کہا میں نے غربت نہیں دیکھی. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی یہ، پاکستان میں غربت یہ، پاکستان میں وہ، لیکن میں نے آتے جاتے سفر کرتے کہیں پہ انہوں نے ممبئی کا حوالہ دیا کہ بھئی یہاں پر تو امیر عمارت بھی ہمیں دکھتی ہے، یہاں غربت بھی دکھتی ہے، یہاں سلمز بھی دکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم لوگوں نے کوئی مصنوعی پردہ ڈالا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس پہ وہاں پہ جو انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے پوچھا بھی آپ کو ایسے راستوں سے لے گئے ہوں گے جہاں پہ ایسے ایریاز نہیں ہوں گے، اینڈ موسٹ پروبیبلی یہی ہوا ہو کیونکہ گیسٹ ہیں تو ان کا اسی طریقے سے خیال رکھا ہو گیا ہو. لیکن جناب اس سے قطع نظر جو سٹیٹس ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ذرا یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا وہ مطمئن تھے؟ سر سنیں ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے. آپ انہوں نے پوچھ لو پھر اگے نہیں ریسنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا وہ مطمئن تھے آپ کے؟ سر سنیں ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے. آپ انہوں نے پوچھ لو پھر اگے نہیں. اچھا جی، تو اب یہ ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال میں جب سب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اینڈ پریکٹس واٹ یو پریچ، تو پہلے آپ نے اپنے اقدامات کرنے. یہ مشکل فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیٹرول بڑھا دیا، یہ بڑا آسان فیصلہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے تو کچھ نہیں برداشت کرنا، آپ کا فیول مفت کا، آپ کی رہائش مفت کی، آپ کا سارے خرچے عوام جو ہے اسکول کی اکانومی چلا رہے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے بچت کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں. سرکاری سطح پر آئندہ سال جون تک لگژری گاڑیاں اور سامان کی خریداری پر پابندی ہوگی. بھائی لگژری گاڑیاں کیوں چاہیے آپ کو؟ کیوں چاہیے مہنگی سے مہنگی گاڑیاں؟ آپ لیں 1300 cc گاڑیاں یا اس سے کم کی، مطلب سفر ہی کرنا ہے نا. اچھی گاڑی بھی مل جاتی ہے اس میں، لیکن بہرحال نہیں یار، اس سے پتہ کیسے چلے گا کہ وزیر موصوف آ رہے ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ سالانہ بنیاد پر اخراجات میں 15% کمی کی جائے گی. وزراء اور افسر اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. سرکاری وفود 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے. واجب اوئے ہوئے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے جی. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. مزمل اسلم ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر بات کر لیتے ہیں. مزمل، آپ خود ہی تھوڑے دن پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ اب IMF ہم سے وہ شرائط منوا رہا ہے جو کہ زیادتی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا گول پوسٹ جو ہے وہ شفٹ کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں نہیں بتایا جا رہا، تاریخ نہیں آ رہی. تو یہ معاہدہ جو ہے ابھی سٹاف لیول معاہدہ ہی کی کوئی ہمیں ڈیٹ نہیں مل رہی، اور یہ بتایا جاتا ہے اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کب ہو جائے گا؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہماری انفارمیشن تو آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ اس سے سنتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس کو پھر اپنی جسے کہتے ہیں تھوڑا سا ماضی کے تجربے کو ساتھ جوڑ کر جو ہے اس کو حالات کو 1+1 کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جب ہم IMF پروگرام میں گئے تھے پہلی دفعہ 2019 میں، تو یہ والا IMF پروگرام ان پرٹیکولر میں بات کروں گا اور بڑی آنےسٹی سے بات کروں گا
جب ہم لینے گئے تو آئی ایم ایف نے ہم سے یہی جو آج کل 20% شرح سود اور روپے کی قدر تو بہت زیادہ، اس وقت روپیہ تھا 130، تو اس وقت انہوں نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں 200 روپے کر دیں. تو وہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور وہ آگے واپس. انہوں نے کہا یار یہ تو ناجائز مانگ رہے ہیں ہم سے. تو وہ ہم 9 مہینے 8 مہینے لیٹ گئے، ہم دوست ممالک سے پیسے لے کر آئے. یہ میں آپ کو تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جی آپ نے ایک بار پہلے بھی تذکرہ کیا تھا. اچھا، پھر اب ہم جب لے کر آ گئے تو آپ یقین جانے کہ 3 مہینے گزرے اور ہم نے 3 مہینوں میں ٹارگیٹس پورے کیے ہوئے تھے. تو حفیظ شیخ صاحب جب دوسرا ریویو کرانے گئے تو انہوں نے پھر وہی باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. تو اس وقت کووڈ بھی آ گیا تو ہم نے پھر ان کی بات نہیں مانی اس وقت، کیونکہ ہم نے کہا یار ابھی انہوں نے ہم سے روپیہ اتنا کروایا ایکسچینج ریٹ پہ، انٹرسٹ ریٹس وغیرہ، اور 3 مہینے میں پھر مانگ رہے ہیں. ہم نے ملک بھی تو چلانا ہے. تو وہ جو ہے پھر ہم 1 سال تقریباً بغیر آئی ایم ایف سے پیسے لیے ہم نے گزارے. پھر حفیظ شیخ واپس گئے. حفیظ شیخ جب واپس گئے تو انہوں نے، لیکن وہ اپنی بضد تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کرائی اور پھر حفیظ شیخ کو جانا پڑا اور شوکت ترین آئے. جب شوکت ترین آئے آئی ایم ایف نے پھر وہ بہت ساری چیزیں مانگی. پہلے 6 مہینے تو شوکت ترین نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں کروں. پھر 6 مہینے بعد شوکت ترین صاحب گئے. شوکت ترین صاحب نے جو انہوں نے حفیظ شیخ سے مانگا تھا اس سے آدھا کروا لیا، آئی ایم ایف کو منوا لیا. ابھی ہم نے وہ کروایا ہے. 1 مہینہ پہلے ہماری حکومت ختم ہونے سے فروری شوکت ترین اور ہماری حکومت بھی چلی گئی. پھر میں حیران ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیا جو اسد عمر کے ساتھ کیا. پھر مفتاح اسماعیل کو 4 مہینے لگے آئی ایم ایف کو سمجھانے میں کہ بھائی جان اللہ کے واسطے کرتے. پھر انہوں نے جو پتہ نہیں کیا کیا ان سے، وہ بقول شہباز شریف کے پتہ نہیں کس کس جگہ پہ انگوٹھے لگوا لیے انہوں نے. بہرحال اللہ کر کے وہ انگوٹھے لگا لیے، جو بھی کر لیے انہوں نے. ابھی اسحاق ڈار آئے ہیں. اسحاق ڈار نے غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ اکتوبر سے جو مسلسل کرائے جا رہے ہیں، کبھی بجلی بڑھاؤ، کبھی گیس بڑھاؤ، کبھی روپے کی قدر کرو، کبھی فلاں کو کرو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، وہ کر کے اگلا آدمی وہ بھی جو ہے ذلیل و خوار ہو گیا. پوری قوم ذلیل و خوار ہو گئی ہے اور ابھی بھی وہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھے ہوئے. مزمل صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ ناقد رہے ہیں موجودہ حکومت کے اور بالخصوص اسحاق ڈار کے فیصلوں کے، لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار سب کچھ کرتے رہے تو اس کے باوجود آئی ایم ایف نہیں مان رہا. تو کوئی بائی ڈیزائن آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے یا پھر اسحاق ڈار صاحب جو 3-4 مہینے تک جس طرح سے میں اور آپ اور ہم لوگ بات کرتے رہے کہ روپے ڈالر کی قدر کو مصنوعی انداز میں انٹر بینک میں روک کے بیٹھے رہے، اس کے اثرات آ رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے کہ انہیں ہم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وجہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیں میں نے ستی صاحب یہ بولا کہ اسحاق ڈار کی غلطیاں تھیں بالکل، لیکن اب اس نے اب انہوں نے جو ہے بہت کچھ کر دیا. میں نے یہ الفاظ استعمال کیے. شروع میں اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑا سا معاملے کو ٹائٹ کیا، لیکن اب تو ہی ہیز ڈن ایوری تھنگ نا، اور جو بولا وہ بھی ہو گیا. اب وہ آئی ایم ایف، میں نے یہ جو بات کرنے کا میرا مقصد، میں نے آپ کو اسی لیے جولائی 2018 سے قصہ سنایا ہے کہ ایک ریویو کے بعد آئی ایم ایف اپنی آنکھیں پھیر لیتا تھا اور مطلب بہت ہی کچھ عجیب اس کی ڈیمانڈ آتی تھی جس پہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہمیں نااہل کہا جاتا تھا. میڈیا والے بھی آپ سارے مل کے بھی ہمیں گرل کرتے تھے، یہ آپ تو نااہل ہیں، اسحاق ڈار آتا ہے تو وہ 15 دن میں کر دیتا ہے، دوسرے ہوتے تو یوں کر لیتا. یہ سلسلہ 3-3.5 سال سے چل رہا ہے اور آئی ایم ایف ان امیجنیبل. آئی ایم ایف پروگرام جب شروع ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ شروع میں ہی آپ سے سخت فیصلے کراتے ہیں، پھر آپ سے آہستہ آہستہ چیزیں کرواتا ہے. لیکن وہ ہر دفعہ ہر ریویو میں آئی ایم ایف نے جو ہے نا ایسا ڈنڈا مارا ہے اور پھر اس کے بعد پروگرام کو جوائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف یا آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی پاکستان سے زیادہ خوش نہیں ہے جو آئی ایم ایف کو ایز اے پالیسی ٹول نہیں یوز کر رہا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ایف کی ساری چیزیں غلط ہیں، آئی ایم ایف کی 90% چیزیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہونی چاہیے. لیکن جس طرح وہ کرواتا ہے پھر اس کو جب ہم عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھی وہ واپس نہیں آتا، دس از ناٹ اے گڈ سائن. میں یہ صرف کرنے. اچھا مزمل یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے
ایک ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اب اگلے ہفتے معاہدہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چائنا سے ہمیں رقم مل گئی ہے, تو کچھ بہتری آئی ہے جو ہمیں ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر. اور آئی ایم ایف کی ون آف دا کنڈیشنز یہ تھی کہ جناب آپ کے دوست ممالک پہل کریں, مطلب کہیں سے تو ایک آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں دنیا نظر آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آئی ہے اور اب ہم واقعی اس پہ یقین کریں جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی جلد ہو جائے گا, اور اتنے قریب ہیں ہم بس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو اور ان کی جو وزارت کو اس وقت کچھ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کا موڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ صرف اپنے اندازے پہ چلتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم سے کل 2 چیزیں نہیں مانگی تھی, ہم نے پوری کر دی, اب تو ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کو پتا ہے. میں اسحاق ڈار صاحب کو مشورہ یہ دوں گا کہ تھوڑا اس معاملے میں جو ہے نا خاموش رہے. وہ جو ہے 9 فروری سے ڈیٹے دیتے رہ رہے تھے اور پھر سال دلیل دکھا رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں خاموش رہیں, تو بات دکھا کے خاموش ہو گئے. نہیں, یہ تاریخ کی جو ہے نا کہ 3 دن میں ہو جائے گا, 2 دن میں ہو جائے گا, یہ ہفتہ شروع. آپ کو یاد ہے نا ابھی پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ذرا خان صاحب کو آئینہ دکھا دوں, تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی آئینہ دکھا دیتے تھے فوراً. تو ان کو چاہیے خاموش رہے, اور میں ان کی جگہ ہوتا نا, دیکھیں بڑا جو سمپل کمیونیکیشن رکھے اور آنےسٹ بات کر دینا آ کے. میں بھی ترجمان رہا ہوں, ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھی اور میں بڑا آ کے مارکیٹ کو کلیئر بتا دیتا. تو میں ان کی جگہ ہوتا, میں کہتا جی ہم نے کر دیا, باقی ہم چیزیں اپنی مینج کر رہے ہیں. اب آئی ایم ایف جس دن ہوگا آپ چاند دکھے گا نظر آ جائے گا, اور حالات جو ہے تھوڑے سے ہنٹ دے دیتا, ایکسپلین کر دیتا کہ جس طرح چل رہے. اب وہ جو ہے آئی ایم ایف کے بارے میں کبھی بولتے ہیں کہ 1998 والا ان کا برتاؤ ہو گیا ہے, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. اچھا, آپ جب پروگرام میں ہوتے ہیں نا تو ذرا سا آپ کو زبان پہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کی زبان کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے. تو وہ ڈار صاحب نے پہلے کچھ باتیں سخت کر دی تھی ان کے بارے میں آتے ہی. ہو سکتا ہے ڈار صاحب کو لگا ہو کہ یہ پبلک کنزمپشن کو یہ بیان دے رہا ہوں, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, گلوبلائزیشن ہے, تو پہنچ ہی جاتے ہیں بیانات تک کسی نہ کسی طرح. جی, ان کے ریپرزینٹیٹو پاکستان میں بیٹھے میں پہنچ کیا جاتے ہیں. جیسے میں اور آپ تک خبر آتی ہے پاکستان میں, دیکھتے ہوئے ٹویٹر ان کے لوگ بیٹھے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو تھوڑا سا یہ کرنا ہے. اور ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی ان کو جو ہے نا ان کے آگے اچھی نہیں ہے. اور آخری میں ایک اور بات کر دوں, جو میرا اس میں اسسمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بھی سن لیں کہ دیکھیں جون میں یہ پروگرام ختم ہونے اور اس کے 3 ریویو باقی ہیں, 9, 10, 11. اب آئی ایم ایف 9 ہمارا جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, اور 9 اگر آج بھی ایک اسٹاف لیول ہوتا ہے تو اس کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اپریل میں جا کے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 2 ریویو باقی ہے. تو یہ 30 جون تک اس پورے پروگرام کو ختم کرنے کی ٹائم میں, جسے کہتے ہیں نا ہم ٹائم سے بھی پیچھے, اور اگلا پروگرام ہم نے لینا ہی لینا ہے. اور اگلا پروگرام اس حکومت سے نہیں ہو سکتا کیونکہ نئی حکومت کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جون سے پہلے الیکشن بھی ہو جائیں گے تو اگلے پروگرام کرتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ. مزمل اسلم گفتگو کر رہے تھے اور اپنی وہ معیشت کے حوالے سے ماہرانہ رائے اور تجزیہ دے رہے تھے.